بہار آئی ہے اس وقت خزاں بسم اللہ میں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، خدا تعالیٰ جب بھی اپنے کسی مأمور کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کی تائید کے لیے ہمیشہ وفادار اصحاب کی ایک جماعت بھی پیدا کرتا ہے، جو اس کے عشق میں انتہا کی حد تک مخمور ہوتے ہیں، اس کے انصار و مددگار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ دوسری طرف خدا تعالیٰ کے فرشتادے بھی اپنے ان جانثاروں سے بے انتہا محبت اور شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے اس شاک کا تکلیف میں آنا انہیں شاک گزرتا ہے، اور وہ اپنے محبوں کے لیے ہر وقت خیر کے بھوکے ہوتے ہیں۔ گویا کہ یہ تعلق دو طرفہ محبت کا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے اصحاب سے نہایت محبت اور شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی موضوع پر بات کریں گے کہ حضور کس طرح اپنے عشاق صحابہ کی دلداری فرمایا کرتے تھے، اور ان سے محبت کے کیا کیا انداز ہیں جو آپ کی سیرت مطہرہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ میرے ساتھ اس پروگرام میں مکرم عبد النور عابد صاحب اور مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم عبد النور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اپنے صحابہ سے محبت تھی، اس کے نظارے جگہ جگہ ہمیں حضرت مسیح موعود السلام کی سیرت میں ملتے ہیں۔ کبھی کسی صحابی کو کچھ رقم دی کہ وہ کچھ کام کر دیں، تو جب واپسی پہ انہوں نے حساب دیا تو فرمایا کہ میں اپنے دوستوں سے حساب نہیں کرتا، اپنوں سے کیسا حساب کرنا۔ اور کبھی دلداری کا یہ عالم ہوتا کہ اپنے صحابہ کو ہمارے کہہ کر پکارتے، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی صاحب۔ اپنا آرام اپنے احباب کے لیے بعض اوقات حضرت مسیح موعود السلام قربان کر دیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان سے محبت کے نئے نئے انداز اور دلنشیں انداز اختیار کرنا حضرت مسیح موعود السلام کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ جی بالکل نجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جب بھی صحابی آیا کرتے حضور سے ملنے کے لیے، تو حضور کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان کی اپنے ہاتھ سے خدمت کریں، ان کی دلداری کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب دور سے کوئی صحابی آتا ہے تو جب دیکھتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود اس کے لیے اٹھ کے پانی لا رہے ہیں یا شربت لا رہے ہیں، تو اس کی ایک دلداری کا موجب ہوتا ہے، اور وہ محبت میں یا عقد محبت میں وہ ترقی کرتا ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیٹھی غلام نبی صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ قادیان آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا، تو اس کی کیفیت کا جو اظہار ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے السلام علیکم عرض کی، جس پہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اور مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ادب کی خاطر میں نے کہا کہ حضور آپ کھڑے ہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جس طرح حضور فرماتے ہیں ویسے کریں۔ تو سیٹھی صاحب کہتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے صندوق کھولا، اس کے اندر سے مصری نکالی، گلاس میں ڈالی، پانی گلاس میں ڈالا اور قلم سے اس کو ہلایا، اور اپنے دست مبارک سے وہ شربت مجھے پیش کیا اور فرمایا کہ آپ گرمی سے آئے ہیں تو یہ شربت پی لیں۔ سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یا الہی، ہم نے بہت سارے پیر دیکھے ہیں۔ وہ زمانہ اگر آپ کتابیں پڑھیں تو وہ بڑا پیری مریدی والا زمانہ تھا، اور جو پیر تھے وہ بتوں کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یا الہی، ہم نے تو بڑے سارے پیر دیکھے ہیں، بہت سارے پیر دیکھے ہیں، یہ تو بالکل سادہ سا انسان ہے اور اس میں پیروں والا کوئی چلن ہی نہیں۔ تو کس طرح حضور نے ان کی دلداری کی۔ یہی سیٹھی صاحب ایک دفعہ موسم سرما میں بھی قادیان آئے، تو اس کا بھی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت قادیان پہنچا تو رات کا کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی کچھ رات گزری تھی، قریباً 12 بجے کا رات کا ٹائم تھا، تو دروازے پہ دستک ہوئی۔
اور کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے. میں حیران تھا، کہتے ہیں میں حیران تھا کہ حضور کے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس تھا. کہتے تھے کہ سیٹھی صاحب یہ دودھ کا گلاس کہیں سے آ گیا تھا، میں نے سوچا کہ شاید آپ کو دودھ پینے کی عادت ہو تو یہ میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. تو سیٹھی صاحب کہتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے کہ خدا تعالیٰ کا یہ برگزیدہ مسیح اپنے ادنا خدام کی خدمت اور ان کی دلداری میں کتنی لذت محسوس کرتا ہے اور کس قدر تکلیف اٹھاتا ہے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سلوک تھا جو اپنے اصحاب کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے. نجیب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بلند پایہ صحابی حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایک نہایت خوبصورت کتاب بھی تحریر فرمائی. اس میں وہ اپنا ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سخت شدید گرمی کا دن تھا اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے کے لیے آپ کے مکان میں گیا. وہاں پر ایک نیا کمرہ بنا ہوا تھا اور اب اندازہ کر سکتے ہیں گرمی کا دن ہے اور ٹھنڈا کمرہ ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں پر چارپائی بھی بچھی ہوئی تھی. تو میں ذرا وہاں لیٹ گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرما رہے تھے، تصنیف فرما رہے تھے، اور حضور کی عادت تھی کہ جب تصنیف فرماتے تھے تو ٹہلتے جاتے تھے. تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں لگا میری آنکھ لگ گئی. تو کہتے ہیں جب میں چونک کر جاگا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی کے پاس فرش پر لیٹے ہوئے ہیں. تو میں گھبرا کر ادب سے کھڑا ہو گیا. تو حضور نے بڑی محبت سے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کیوں اٹھ بیٹھے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے عرض کی کہ حضور زمین پر لیٹے ہوئے ہیں تو میں کیسے اوپر سو سکتا ہوں؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ دراصل آپ بے تکلفی سے لیٹے رہیں، میں آپ کا پہرا دے رہا تھا. بچے شور کر رہے تھے تو میں ان کو منع کر رہا تھا کہ وہ آپ کو نہ تنگ کریں، یعنی آپ کی نیند خراب نہ ہو. تو اس وجہ سے میں یہاں لیٹا ہوا ہوں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ انتہائی دلداری اور شفقت کا عالم تھا اپنے صحابہ کے ساتھ. عجیب واقعات حضرت مسیح السلام کی سیرت میں ملتے ہیں. یہ کسی قسم کا واقعہ ہے جو نہایت ایمان افروز بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق بھی ہے کہ حضرت مسیح السلام اپنے جو صحابہ تھے ان کو کس گہرائی سے دیکھتے تھے، اور جو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ حضرت مسیح السلام کی قربت انہیں نصیب ہو، تو حضور بھی ان کو اسی طرح حضور ان کو اپنی قربت مہیا فرماتے تھے. اس ضمن میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد حضرت مسیح السلام اپنے چند مہمانوں کے ساتھ مسجد مبارک کی چھت پر تشریف فرما تھے اور کھانے کی انتظار ہو رہی تھی. اتنی دیر میں حضرت مسیح السلام کے ایک صحابی حضرت میاں نظام الدین صاحب جو لدھیانہ کے رہنے والے تھے اور نہایت غریب آدمی تھے، اور اکثر ان کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ بڑے پھٹے پرانے کپڑے وہ پہنتے تھے. اسی عالم میں وہ حضرت مسیح السلام کی قربت میں رہنے کے لیے، قربت پانے کے لیے وہ حضور کے قریب آ کر بیٹھ گئے. اب مہمانوں کی جب آمد کا سلسلہ جاری ہوا تو جو بھی آتا وہ حضور کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا، اور قریب آ کر جب وہ بیٹھتا تو میاں نظام الدین صاحب کو اٹھ کر تھوڑا پیچھے ہونا پڑتا. یہ سلسلہ اس قدر بڑا کہ اٹھتے اٹھتے اور پیچھے ہٹتے ہٹتے میاں نظام الدین صاحب جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے. مسیح السلام یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. چنانچہ جب کھانا آیا تو حضور نے ایک پیالے میں کچھ سالن لیا اور کچھ روٹیاں لیں اور کھڑے ہو گئے، اور میاں نظام الدین صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، میں اور آپ اکٹھے اندر مل کر کھاتے ہیں. اور میاں نظام الدین صاحب کو ساتھ لے کر حضور کوٹری میں تشریف لے گئے اور وہاں حضور نے کھانا تناول فرمایا. اب ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس کا آقا اس کو خود بلائے، اس کے ساتھ ایک برتن میں کھائے، اور یہ وہ میاں نظام الدین صاحب تھے جنہیں دھکیل کر جوتیوں تک لے جایا گیا تھا. تو حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ انداز تھے اپنے صحابہ کے ساتھ دلداری کے، ان سے محبت کے، اور اس کا اظہار حضور اس طرح فرمایا کرتے تھے. بعض اوقات تو حضرت مسیح علیہ السلام، یہ جو واقعات ہم نے پیش کیے ہیں کہ باہر سے مہمان آئے اور اصحاب آئے تو حضور نے کس طرح دلداری کی. حضرت مسیح علیہ السلام قادیان میں جو رہا کرتے تھے اصحاب، ان کی بھی دلداری فرمایا کرتے تھے اور ان کے احساسات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کو سیر کرنے کی عادت تھی اور آخری عمر تک حضور سیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے.
جب بھی جاتے تھے تو بعض اصحاب حضور کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، جس میں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب جو بعد میں جماعت کے پہلے خلیفہ بھی ہوئے، وہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اب حکیم صاحب کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ آہستہ چلتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ذرا تیز رفتار تھے، اور حضور جب بہت زیادہ آگے نکل جاتے ان کو احساس ہوتا کہ اب حکیم صاحب پیچھے رہ گئے ہیں، تو حضور وہاں پہ رک جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ پہنچ جائیں پھر آگے ہو کے نکلیں۔ تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ پھر آگے نکل گئے ہیں، پھر حضور وہاں پہ رک گئے ہیں، پھر انتظار کیا ہے، تو اس طرح کئی دفعہ ہوتا۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ عنہ اکثر قادیان آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک مقدمے کے سلسلے میں مجھے گرداسپور رکنا پڑا، تو حضور کا مجھے پیغام آیا کہ واپسی پر قادیان ہو کر جائیں۔ تو اس زمانے میں سواریوں کا اس طرح پختہ انتظام نہیں تھا جس طرح آج کا ہے، تو کہتے ہیں واپسی پہ بہت شدید بارش ہو گئی اور سواری کا نا انتظام تھا، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ ہم بھیگتے ہوئے رات کے 2 بجے قادیان پہنچے۔ رات کے 2 بجے جب قادیان پہنچے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اطلاع ملی تو حضور فوراً اپنے گھر سے آ گئے اور ہمارے لیے چائے کا انتظام کروایا، ہمارے سے ملے، ہمارے سے باتیں کیں، تو کہتے ہیں ہمارے سارے جو سفر کی کوف تھی وہ ختم ہو گئی۔ ذرا خیال کریں کہ گاؤں کے حالات ہیں، پھسلن ہے، بارش ہے، اصحاب کس حالت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک ارشاد پہ وہاں پہ پہنچ گئے، اور آگے سے حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ان سے دلداری کا سلوک تھا وہ بھی ملاحظہ کریں۔ تو یہ دو طرفہ، جیسے آپ نے شروع میں بات کی، یہ دو طرفہ ماحول تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے اصحاب کی بہت زیادہ دلداری کیا کرتے تھے۔ جی عبدالنور صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام جیسا کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ اپنے صحابہ کے احساسات کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور کبھی بھی ان کی باتوں سے، ان کی حضرت مسیح علیہ السلام سے قربت حاصل کرنے کی وجہ سے جو بھی وہ حرکات و سکنات رکھتے تھے، کبھی بھی ان سے اکتاتے نہیں تھے۔ اس ضمن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو حضرت میر شفیع احمد صاحب محقق دلوی نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام ایک بات دیکھی کہ جب بھی حضرت مسیح علیہ السلام کمرے سے باہر آتے تھے تو میں لپک کر حضور سے مصافحہ کرتا تھا اور حضور کے ہاتھ کو چومتا تھا، کبھی اس کو چہرے پہ ملتا تھا، اور دن میں 20 مرتبہ ایسے کرتا تھا کہ یعنی جب حضرت مسیح علیہ السلام کمرے سے باہر آئے میں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضور کی آگے دلداری کا عالم دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اس طرح اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیتے تھے کہ جیسے اس میں بالکل جان نہیں ہے، اور حضور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو چاہو اس ہاتھ سے تم کر لو۔ تو کہتے ہیں میں اس کو چومتا، میں اس کو اپنے سر پہ ملتا، لیکن کبھی بھی حضور نے کوئی درستی کا کلمہ نہیں فرمایا کہ تو یہ تم کیا کرتے ہو، 5 منٹ بعد میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہو۔ اب سوچیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے کہ 5 منٹ بعد کوئی ہمارا مصافحہ کرے تو انسان ویسے اکتا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے کوئی درستی کا کلمہ نکل جائے، لیکن میر صاحب کہتے ہیں کہ کبھی بھی حضور نے اس پر اپنی اکتاہٹ کا اظہار نہیں فرمایا۔ نجیب صاحب، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنے صحابہ سے دلداری کا ایک اور بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت اماں جان کے والد ماجد تھے، ان کے ایک عزیز ایک دفعہ قادیان آئے اور کچھ عرصے تک قادیان ٹھہرے۔ سردیوں کے دن تھے، تو حضرت میر ناصر نواب صاحب کو خیال آیا کہ ان کو سردی لگ رہی ہوگی، تو انہوں نے اپنا ایک مستعمل کوٹ ایک خادمہ کے ہاتھ ان کی طرف بھیجا۔ جب وہ خادمہ ان شخص کے پاس گئی اور انہوں نے کوٹ دیا، اس خادمہ نے کوٹ دیا ان کو، تو انہوں نے بڑی حقارت سے رد کر دیا اور کہا کہ میں پرانے کپڑے نہیں پہنتا، استعمال شدہ کپڑے نہیں پہنتا، تو وہ واپس بھیج دیا خادمہ کو۔ اب وہ خادمہ واپس جا رہی تھی تو اتفاق یہ ہوا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضور نے دیکھا کہ خادمہ نے کوٹ پکڑا ہوا ہے، تو حضور نے خادمہ سے پوچھا کہ یہ کوٹ کیسا ہے؟ تو خادمہ نے بتایا کہ حضور یہ پورا واقعہ بتایا کہ میر صاحب نے کوٹ بھیجا تھا، تو ان کے عزیز نے اس کو قبول کرنے سے رد کر دیا ہے، میں واپس لے کے جا رہی ہوں۔ تو حضور نے اس سے فرمایا کہ اسے نہ واپس لے کے جاؤ، مجھے دے دو، اس سے میر صاحب کی دل شکنی ہوگی اگر واپس لے کے جاؤ گی، تو میں رکھ لیتا ہوں اور ہم پہن لیں گے، اور میر صاحب کو کہہ دینا کہ ہم نے رکھ لیا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اس قدر خیال تھا اپنے صحابہ کی دلداری کا کہ کسی طرح بھی ان کی دل شکنی نہ ہو، اور حضور نے اپنے لیے وہ پرانا کوٹ
پہننا پسند فرما لیا بنسبت اس کے کہ وہ کوٹ واپس جاتا ہے اور میر صاحب کی دلچکنی ہوتی ہے۔ حالانکہ حضور کو کوٹوں کی کوئی کمی نہیں تھی، تحفے تحائف صحابہ عمدہ سے عمدہ کوٹ حضور کو تحفتاً دیا کرتے تھے، جی بالکل، لیکن حضور صرف اپنے ایک صحابی کی دلجوئی کرنے کے لیے کہ ان کو کوئی غم نہ پہنچے، حضور نے وہ کوٹ رکھ لیا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے دوستوں، رفقاء اور اصحاب کے ساتھ محبت کرتے تھے اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے نہایت دل نشیں طریق اپناتے تھے جو دل موہ لینے والے ہوتے تھے۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضور فرماتے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں، نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے اور وہ تعمیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستان میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں